الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، مصلیان کرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 9 ہجری کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے. یہ 9 ہجری کا جو زمانہ ہے، غزوہ تبوک کے بعد، یہ اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. یعنی تبوک کے غزوے کے بعد، تبوک کی لڑائی کے بعد بہت بڑے بڑے وفد عرب کے اور عرب سے باہر کے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بڑے بڑے لوگ بھی اور بڑے بڑے قبیلے بھی مسلمان ہوئے. تو اس سال کو وفد اور وفود، یعنی جو لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے جماعت بنا کر آتے تھے ان کو وفد کہتے ہیں. تو یہ بہت سارے وفدوں کے آنے کا سال ہے، اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے. خیر، بڑے بڑے لوگ بھی مسلمان ہوئے، بڑی بڑی شخصیتیں انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے بڑے بڑے قبیلے مسلمان ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں سے ایک شخص تھا، اسید ابن ابی اناس نام تھا. لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سخت مخالف تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کی برائی کرنا اشعار کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، یہ معمول تھا اس کا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دے دیا کہ یہ شخص مباح الدم ہے، یعنی اس کا خون مسلمان کے لیے حلال ہے، جہاں بھی ملے کوئی بھی مسلمان اس کو قتل کر سکتا ہے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید ابن ابی اناس کے بارے میں حکم دے دیا، کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، برائی اور آپ کے بارے میں برے اشعار لکھ کر اس کو پھیلاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ سے ایک صحابی طائف گئے. طائف ابھی تک کافروں کے ہاتھ میں تھا، وہاں کے لوگ اہل ثقیف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو اسید ابن ابی اناس ہے، یہ طائف میں رہتا تھا. وہ صحابی جب مکہ سے طائف گئے تو یہ اسید ابن ابی اناس نے پوچھا کہ کیا حال ہے مسلمانوں کا، مسلمانوں کے جو نبی ہیں ان کا کیا حال ہے. تو وہ صحابی تھے حضرت ساریہ. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے، اپنے نبی کو مکے پر اور عرب کے اکثر حصے پر غالب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اکثر حصے پر عرب کے غالب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی اور مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. عرب کا جو اس زمانے کا سب سے اہم شہر اور اہم علاقہ سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اب مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ صحابی نے اسید ابن ابی اناس کو مشورہ دیا کہ بھتیجے، تیری بھی خیر اور بھلائی اس میں ہے کہ تو مسلمان ہو جا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جا کر مسلمان ہوتا ہے، ان کے دامن میں پناہ لیتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ اسید ابن ابی اناس وہاں سے چلے طائف سے. پھر انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو یہ ادھر سے طائف سے مدینہ منورہ، حضور مدینہ پہنچ گئے تو یہ بھی طائف سے مدینہ پہنچ گئے اور ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. اب جا کر انہوں نے
اسید ابن ابی اناس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اسید کے خون کو حلال کر دیا ہے؟ یعنی ابھی یہ نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے نہیں تھے، حضور ان کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے، صرف معلوم تھا کہ یہ آدمی ہے، اس کا نام اسید ہے اور یہ اس طریقے سے میری شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن چہرے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اسید کے خون کو حلال کر دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے مسلمانوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے، مسلمانوں کے لیے اس کا خون حلال ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے، اگر وہ آپ کے پاس آئے اور مسلمان ہو جائے تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر وہ ہمارے پاس آ جائے، مسلمان ہو جائے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں دے دیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں ہی اسید ابن ابی اناس ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور محبت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کی وجہ سے ان کے چہرے پر اور ان کے سینے پر ہاتھ مبارک پھیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی تاثیر تھی۔ سیرت کی ایک کتاب ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس سیرت کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ مصنف کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور سینے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی یہ کیفیت ہو گئی اور ان کے چہرے میں اتنی روشنی اور اتنی نورانیت پیدا ہو گئی کہ وہ کسی اندھیرے کمرے میں جاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مبارک ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی کہ ان کے چہرے میں اتنی روشنی اور اتنی تازگی اور چہرہ اتنا منور اور نورانی ہو گیا تھا کہ وہ اسید ابن ابی اناس کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا۔ اندازہ لگائیں، ایک تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا۔ قرآن میں لوگ جھگڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا بلکہ منیر کہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں کہا، منیر کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روشن کرنے والے ہیں۔ اندر سے، باطن کے اعتبار سے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی نورانیت ہے روح کے اندر، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں جتنی نورانیت ہے وہ تو مسلم ہے، اتنی نورانیت کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، اتنی نورانیت کسی کے اندر بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح جسم، اس ظاہری اعتبار سے بشر ہیں لیکن منیر ہیں، لوگوں کو روشن کرنے والے، کہ چہرے پر ہاتھ پھر گیا، ان کے سینے پر ہاتھ پھر گیا تو ان کے اندر اتنا نورانیت پیدا ہو گئی، اتنی روشنی اور اتنا ان کا چہرہ منور ہو گیا کہ وہ جہاں جاتے تھے اندھیروں میں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ خیر، اس میں کتنا اہم سبق مل رہا ہے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کے ساتھ کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیا اخلاق ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا اللہ رب العزت نے مبارک عادات اور آپ مبارک خصال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ خیر، اس کے بعد اسی سن 9 ہجری میں بنو حنیفہ، یہ جو قبیلہ ہے بنو حنیفہ، یہ ریاض، آج کل جو ریاض سٹی ہے عرب میں، سعودی میں، ریاض کے آس پاس ایک قبیلہ تھا بنو حنیفہ جس کا نام تھا، وہاں سے یہ بنو حنیفہ کے لوگ یہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے۔ بہت جنگجو تھے، بہت لڑنے والے، لڑنے میں بہت مشہور، طاقتور، اور جتھا اور تعداد ان کی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ لوگ آئے، ان کے ساتھ جھوٹا نبی مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ شخص بھی اسی قبیلے کا تھا، بنو حنیفہ، وہ بھی آیا اور اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بس 1-2 سال رہ گئے انتقال کو، 9 ہجری کا سال چل رہا ہے۔ تو یہ لوگ مدینہ سے باہر اترے، ایک جگہ پر انہوں نے اپنے جانور ٹھہرائے، اپنا سامان اتار دیا، تو سارے قبیلے والے بنو حنیفہ کے جتنے لوگ تھے سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، سوائے یہ مسیلمہ کذاب کے، یہ وہیں سامان کے پاس، جانوروں کے پاس ٹھہر گیا۔ جانور ہے، جانوروں کے پاس ہی رہے گا، تو وہ جانوروں کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے سامان کی، جانوروں کی حفاظت کرتا ہوں، تم لوگ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ سب لوگ آئے، مسلمان ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی مبارک عادت تھی، جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کیفیت کا اندازہ لگا کر کسی کو ہدیہ دیتے تھے۔ پورے قبیلے والوں کو، جتنے لوگ آتے تھے سب کو کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے تھے، تاکہ ان کے دل اور زیادہ اسلام پر پختہ ہو جائیں۔ یہ تالیف قلب کے لیے، دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، دلوں کو اسلام پر مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کی طرف اور زیادہ جھکانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ دیتے تھے۔ تو یہ بنو حنیفہ کے جتنے لوگ تھے سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدیہ دیا، اور ان سے پوچھا کہ اور کوئی تمہارے اندر رہ گیا، کوئی تمہارا دوست احباب کوئی تمہارے ساتھ آیا ہو اور وہ یہاں موجود نہ ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ایک مسیلمہ ہے، وہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے سامان کے پاس۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دیا کہ اس میں بھی کچھ بھلائی نظر آ رہی ہے، اس میں بھی کچھ خیر نظر آ رہی ہے، اسی لیے یہاں پر مسلمان ہونے کی نیت سے مدینے میں آیا ہے، یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ دیا۔ جب یہ لوگ واپس اس کے پاس گئے، اس کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدیہ دیا ہے، اور بہت خوش ہوئے، تو وہ بھی پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ نہیں آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے گزر رہے تھے تو اس سے ملاقات کی، اس کو دیکھا کہ یہ آدمی یہاں آیا ہوا ہے لیکن مسجد نبوی میں حاضر نہیں ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ، جو انصار میں سے مشہور خطیب تھے، صحابی تھے، انصاری صحابی، ان کو لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے تھے۔ تو خیر وہاں جا کر، یا اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اس نے ڈائریکٹ اپنا مطالبہ پیش کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو آپ جو ہے مجھے اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں، اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں، میرے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیں، مسلمانوں کی جتنی حکومت رہے گی آپ کے بعد میں حکومت کروں گا، آپ یہ اعلان کر دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا، اور میرے قبیلے والے جتنے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے قبیلے پر بہت گھمنڈ تھا، وہ قبیلے والے 1 لاکھ سے زیادہ افراد تھے، وہ ان میں 40,000 بہت مشہور لڑنے والے تھے، 40,000 بہت جنگجو تھے، بہت لڑاکے تھے، وہ لڑائی میں بہت ماہر تھے۔ تو اس لیے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ نے مجھے خلیفہ بنا دیا اپنے بعد تو میرے جتنے لڑنے والے ہیں وہ سب میں آپ کے حوالے کر دوں گا، میرے پاس جتنی فوج ہے وہ سب آپ کو دے دوں گا، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بغاوت، یعنی کہ وہ اشارہ کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تجھے ایسا نہیں کرنے دے گا، اگر تو نے غلط ارادہ کیا اللہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ خیر وہ مسلمان نہیں ہوا اور واپس چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت، اسی زمانے میں خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 سونے کے کنگن ہیں میرے ہاتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے سونا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ اب خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 سونے کے کنگن ہیں ہاتھ میں، تو پریشان ہو گئے کچھ۔ بعد میں کہتے ہیں کہ خواب ہی میں کسی نے کہا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، کسی نے بتلایا کہ آپ اس کو پھونکو، ان 2 کنگنوں پر آپ پھونک مارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فنفختہما، میں نے ان میں پھونک ماری تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئے، ہوا میں بکھر گئے، چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی ہے؟ خواب کا مطلب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری زندگی میں دو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کا زور چلنے نہیں دیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو دو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دو جھوٹے کذاب دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے، ایک اسود عنسی تھا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک صحابی تھے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس کو جہنم میں پہنچایا، اور دوسرا جو مسلمہ کذاب تھا وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہنم میں رسید ہوا۔ خیر، یہ تو مسلمہ کذاب یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ چلا گیا۔ اب ایک بہت عبرت کی بات ہے، یہاں پر ایک بہت عبرت کا واقعہ ہے۔ اسی بنو حنیفہ، قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک آدمی جس کا نام رجال ابن عنفوہ یا نہار اس کا اصل نام تھا، رجال سے وہ مشہور تھا، رجال ابن عنفوہ، یہ قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ آیا اور مدینہ میں رہ گیا۔ یہ مسلمہ کذاب چلا گیا، قبیلے والے بھی کچھ مسلمان ہو گئے، اکثر مسلمان ہو گئے اور وہ سب چلے گئے۔ یہ ایک شخص تھا نہار، یا اس کا نام ذکر کیا گیا ہے رجال، یہ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ اکبر، بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا وہ 1 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، قرآن میں بہت ماہر، بہت اچھا قرآن پڑھتا تھا۔ اسی قبیلہ بنو حنیفہ کا، قرآن پڑھنے میں بہت ماہر، بہت عابد اور زاہد، عبادت میں بہت مشہور، بہت دنیا سے بے رغبت رہنے والا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر کس کی صحبت ہوگی، اندازہ لگائیں۔ کسی نیک آدمی کی، کسی نیک عالم کی صحبت مل جانا انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ کسی عام نیک عالم کی، کسی نیک مسلمان کی، کسی اللہ والے کی صحبت مل جانا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، سرتاج اولیاء، سارے نبیوں کے سردار، ان کی صحبت میں 1 سال رہا، یعنی انتقال تک رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ سن 9 ہجری سے 10 ہجری تک 1 سال تک آپ کی صحبت میں رہا، قرآن پڑھا اور بہت عبادتوں میں، ہر چیز میں مشہور تھا۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کرام، ان میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور کچھ صحابہ تھے، اور یہ شخص نہار یعنی رجال ابن عنفوہ یہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہمارے پاس سے گزرے۔ ہمارے پاس گزرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ تم میں ایک آدمی ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا اور جہنم میں اس کی داڑھ احد پہاڑ کی جیسی ہوگی۔ اللہ! اب یہ حضرت ابو ہریرہ سب کہتے ہیں کہ سب صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم میں ایک آدمی ایسا ہے جو جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر، یعنی وہ جو جماعت بیٹھی ہوئی تھی ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں ایک آدمی جہنمی ہے، اس کی داڑھ جہنم میں احد پہاڑ، یعنی احد پہاڑ کتنا لمبا ہے، کئی کلومیٹر کا ہے، اتنی بڑی اس کی جہنم میں داڑھ ہوگی صرف، یعنی جسم اس کو کتنا بڑا دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب ہو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں غور کرتا رہا، وہ جتنے لوگ تھے میں نے سب کے چہرے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیے، دیکھتے ہیں کس کا اسلام پر انتقال ہوتا ہے اور کس کا کفر پر۔ کہتے ہیں ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے رہے، صرف 2 لوگ بچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک تو میں بچ گیا اور دوسرے یہ مسیلمہ کذاب کے قبیلے کا جو آدمی تھا نہار رجال ابن عنفوہ وہ بچ گیا اور میں بچ گیا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اندر اللہ کا خوف دیکھیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ڈرتا تھا، مجھے خوف تھا، کیونکہ جب میں اس آدمی کو، یہ مسیلمہ کذاب کے قبیلے کا جو آدمی تھا، جب میں اس کی عبادت کو دیکھتا تھا، اس کے زہد کو دیکھتا تھا، اس کے قرآن کی تلاوت کو دیکھتا تھا، اس کی قرات کو دیکھتا تھا، اس کے تقوی کو دیکھتا تھا، تو مجھے خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں وہ آدمی میں ہی نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجھے ڈر لگا رہتا تھا،
میں ڈرتا تھا کیونکہ میں ہی سب سے کمزور عبادت میں ہوں، یہ تو اتنا ہم 2 ہی بچ گئے، وہ وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس میں سب کا انتقال ہو گیا، صرف ہم 2 بچ گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا اور مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر نے کیا کیا، اس آدمی کو، یہ جو نہار تھا رجال ابن عنفوہ، اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تیرے قبیلے والے لوگ ہیں، تو نے 1 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تو جا اور تو جا کر تیرے قبیلے والوں کو اور مسیلمہ کذاب کو سمجھا، کیونکہ تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال رہ کر حضور کو دیکھا ہے، آپ کے دن اور رات کو دیکھا ہے، آپ کی جلوت اور خلوت کو دیکھا ہے، آپ کی تنہائی اور مجمع کی زندگی کو دیکھا ہے، تو ہمیشہ حضور کے ساتھ 1 سال تک رہا، تو تجھے معلوم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، یہ سب چیزیں تو اپنے قوم کو بتلا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ یہ چلا گیا، یہ اپنے قبیلے میں، قبیلے بنو حنیفہ میں چلا گیا۔ کہتے ہیں وہاں جانے کے بعد مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ جو ہے اس سے ملنے کے لیے آیا، رجال سے، نہار ابن عنفوہ، رجال ابن عنفوہ سے مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی تھا وہ ملنے کے لیے آیا، اور مسیلمہ کذاب نے اس کو پھسلانا شروع کیا، اس کو بہلانا شروع کیا، اس کو لالچ دینا شروع کی کہ دیکھ رجال تو میرے قبیلے کا آدمی ہے، تو مجھے نبی مان لے اور تو میرے لیے بہت کام کا ہے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 سال گزارا ہے، تو نے اگر میرے ساتھ رہ کر لوگوں کو یہ کہہ دیا، لوگوں کو تو نے یہ کہہ دیا کہ میں 1 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے میں رہا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں مسیلمہ کذاب کا تذکرہ کرتے تھے، اچھے سے تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس نے لالچ دیا کہ میں تجھے سونا دوں گا، چاندی دوں گا، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا، بلکہ میرا وزیر بنا لوں گا، جس جگہ میری حکومت ہوگی وہ سب آدھا مال تیرا، آدھی حکومت تیری، سب کچھ تیرا۔ وہ لالچ میں آ گیا، رجال ابن عنفوہ نہار جو ہے وہ لالچ میں آ گیا اور مرتد ہو گیا، اور وہ مسیلمہ کذاب کا ساتھی بن گیا، اور بلکہ علماء کہتے ہیں کہ وہ مسیلمہ کذاب سے زیادہ خطرناک یہ تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا لیکن اس کے پاس دلیل نہیں تھی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اس نے خبیث نے، نہار نے اس کو دلیل دے دی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ وہ لوگوں کو ایسے بہکاتا تھا کہ میں نے تنہائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسیلمہ کذاب بھی نبی ہے، مسیلمہ بھی نبی ہے، وہ نبوت میں میرا شریک ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسی حال میں رہا اور اس کی جھوٹی نبوت کو وہ پروان چڑھاتا رہا، جھوٹی نبوت کا پرچار کرتا رہا، اس کی دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کر گئے، اور اس لشکر میں وہ مسلمہ کی طرف سے آیا، اور اسی لشکر میں پھر جب حضرت خالد ابن ولید مسلمانوں کے لشکر کا اور کافروں کا، جھوٹے نبی کی جو لشکر تھا اس کا مقابلہ ہوا، تو مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا حضرت وحشی کے ہاتھ سے۔ اور یہ جو شخص تھا جو 1 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا، نہار ابن عنفوہ، کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کے جو سگے بھائی تھے زید ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ سے یہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔ اب کتنی عبرت کی بات ہے، کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ کسی کو کبھی بھی اپنی عبادت پر بالکل ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے کسی مقام پر، اپنے کسی مرتبے پر۔ دیکھیں وہ کتنا بڑا عابد زاہد ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، 1 سال اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، حضور سے قرآن سیکھا ہے، قرآن پڑھتا تھا، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں کتنی بڑی بڑی سعادتیں اس نے جمع کی، لیکن انجام کتنا خطرناک ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ بنو حنیفہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنے صحابہ کرام کے سامنے آئے اکثر قتل ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ پھر دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو گئے اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ خیر، سن 9 ہجری میں یہ قبیلہ بنو حنیفہ بھی آیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، اور